اگر تاریخ کے اوراق سے ایک لمحہ نکال کر سامنے رکھا جائے جس نے انسانیت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا تو وہ لمحہ 1945 کا ہوگا۔ وہ سال جب سائنس کے نام پر قیامت زمین پر اتاری گئی، ایک ایسا ایکسپیرینس جس نے صرف جسموں کو نہیں جلایا بلکہ نسلوں کو برباد کر دیا، اور یہ سب کچھ اس ملک نے کیا جو آج خود کو دنیا کا امن کا علمبردار کہتا ہے، یعنی امریکہ۔ لیکن یہ امن کا دائی ملک ایک وقت میں ایسا شفاق فیصلہ کر چکا ہے جو دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ دوسری جنگ عظیم اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دنیا پہلے ہی 6 سالہ جنگ میں تھک چکی تھی، لاکھوں لوگ مر چکے تھے، لاکھوں خاندان اجڑ چکے تھے، لیکن امریکہ نے اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے جو طریقہ چنا وہ تاریخ کے سیاہ ترین باب میں لکھا گیا۔ اس نے جاپان کے 2 شہروں پر ایٹم بم گرا دیے، ہیروشیما اور ناگاساکی، اور ہیروشیما پر پہلا بم 6 اگست 1945 کو پھینکا گیا جسے لٹل بوائے کا نام دیا گیا، اور اس وزن بم کا جو ویٹ تھا تقریباً 6,500 کلو گرام تھا، اور یہ ہوا میں زمین سے 600 میٹر کی بلندی پر پھاڑا گیا تاکہ اس کی تباہ کاری زیادہ وسیع ہو۔ یہ کوئی عام دھماکہ نہیں تھا، یہ تابکاری کا طوفان تھا جو لمحوں میں زندہ انسانوں کو راکھ بنا گیا۔ صرف چند سیکنڈ میں 80,000 جانیں ختم ہو گئیں، اور سال کے اختتام تک 1,40,000 کے قریب لوگ موت کے گھاٹ اتر چکے تھے، نہ صرف دھماکے سے بلکہ اس کے بعد پھیلنے والی بیماریوں، زخموں اور تابکاری کے اثرات سے۔ جاپان کی فوج پھر بھی پیچھے نہ ہٹی۔ 3 دن بعد 9 اگست کو امریکہ نے دوسرا ایٹم بم ہٹ مین ناگاساکی پر گرا دیا، اور اس کا وزن تقریباً 4,500 کلو گرام تھا، اور اسے زمین سے 500 میٹر اوپر پھاڑ دیا گیا، اور 40,000 لوگ موقع پر ہلاک ہو گئے، اور اختتام سال تک یہ تعداد 70,000 سے ایکسیڈ کر گئی۔ اس بم میں پلوٹینیم جو ہے نا اس کو استعمال کیا گیا، یورینیم سے بھی جو زیادہ مہلک اور زہریلا ایلیمنٹ تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں جاپان نے آخر کار ہتھیار ڈال دی، سرنڈر کر دیا، لیکن یہ ایک حیران کن حقیقت یہ بھی تھی کہ جاپان کی فوجی قیادت اس وقت بھی جنگ جاری رکھنے کے حق میں تھی، مگر شہنشاہ نے مداخلت کی اور جاپان نے 15 اگست کو سرکاری طور پر ہتھیار ڈال دی۔ امریکہ کو شاید توقع تھی کہ پہلا بم کافی ہوگا، مگر جاپان کی مزاحمت دیکھ کر دوسرا بم پھینکا گیا، ایک ایسا فیصلہ جس نے انسانیت کو تا حیات صدمہ دیا۔ ان بموں کے اثرات صرف اس وقت کے لیے نہیں تھے، آج بھی ہیروشیما اور ناگاساکی کے گلی کوچوں میں ان کی باز گشت سنائی دیتی ہے۔ آج بھی وہاں کینسر، پھیپھڑوں کے امراض اور معذور بچوں کی پیدائش جیسے مسائل عام ہیں۔ کئی دہائیاں گزر گئیں مگر تابکاری کا زہر اب بھی ان شہروں کی ہوا میں موجود ہے، اور یہ بات حیران کن ہے کہ آج دنیا میں اندازاً 12,000 سے زیادہ ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، جن میں سے تقریباً 90% صرف 2 ممالک رشیا اور امریکہ کے پاس ہیں۔ دنیا کے صرف 9 ممالک ایسے ہیں جن کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں: امریکہ، رشیا، چائنا، برطانیہ، فرانس، انڈیا، پاکستان، شمالی کوریا اور اسرائیل۔ ان میں سے اسرائیل آج تک اس بات کو سرکاری طور پر ایکسپٹ ہی نہیں کرتا، لیکن دنیا جانتی ہے کہ وہ ایٹمی طاقت رکھتا ہے۔ امریکہ نے ایٹمی بم بنانے میں سبقت لی، پہلا استعمال بھی کیا، اور آج وہی امریکہ ایران کو ایٹمی ہتھیاروں سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ وہ ایران پر پابندی لگاتا ہے، عالمی سطح پر اس کی نگرانی کرواتا ہے، اور اسرائیل کو مکمل سپورٹ فراہم کرتا ہے، اور یہ سب کچھ اس خوف سے کہ کہیں ایران بھی ایٹمی طاقت نہ بن جائے۔ یہ وہی امریکہ ہے جو اپنی سروائیول کے لیے ایٹم بم کو ضروری قرار دیتا ہے، مگر جب بات کسی اور ملک کی ہو تو اسے دنیا کا دشمن قرار دے دیتا ہے۔ یہی وہی ڈوئل سٹینڈرڈ دوغلا معیار ہے جسے دنیا دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے، اور وقت آنے پر اس کا حساب بھی لیا جائے گا، کیونکہ تاریخ یہ ضرور یاد رکھتی ہے کہ جنہوں نے انسانیت کے نام پر ظلم کیا وہ خود بھی تاریخ کے کٹہرے میں آتے ہیں، اور وہ 2 دن دور نہیں ہے جب امن کے اصل معنی صرف طاقت کے توازن سے نہیں بلکہ انصاف کے ترازو سے طے ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں،
موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔